خواتین و حضرات السلام علیکم. آفتاب رضوی ٹاکس میں ایک نیا پوڈ کاسٹ, اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ میں یہ NED انجینئرنگ یونیورسٹی کے اپنا جو اسٹوڈیو ہے پاک ترکیہ اس میں بیٹھا ہوں, اور NED اکیڈمی کے تعاون سے میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. آج میرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ ابھی جامعہ NED کے نئے وائس چانسلر بنے ہیں, اور اس سے پہلے یہ 8 سال تک پرو وائس چانسلر بھی رہے ہیں. تو جب وائس چانسلر کا انتخاب ہو رہا تھا تو دنیا بھر میں تمام بسنے والے NEDians کو یہ بڑی فکر لاحق تھی کہ کون آئے گا, NEDian ہوگا یا باہر کا ہوگا, اور خدشات یہ بھی تھے کہ اگر باہر کا ہوگا تو وہ NED کے مسائل کو اتنا نہیں سمجھ سکے گا. تو آئیے ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں. ڈاکٹر محمد طفیل جوکیو صاحب, یہ نئے وائس چانسلر ہیں NED کے. اور دیکھیے, نعرے بازی کے لیے, تفرقے بازی کے لیے, گوسپ کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی کراچی کا آدمی ہونا چاہیے اور اردو اسپیکنگ ہونا چاہیے. اور دیکھیے سروش لودھی تھے اس سے پہلے ڈاکٹر افضل حق تھے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جناب یہ ڈاکٹر محمد طفیل صاحب جو ہیں یہ 300 سال سے کراچی آئٹ ہیں, اس سے بھی زیادہ سے کراچی آئٹ ہیں, اور 300 سال سے جس گاؤں میں رہ رہے ہیں اسی گاؤں بیرو میں ابھی تک رہ رہے ہیں. یہ مدید کی طرف ہے. تو ان سے زیادہ کراچی آئٹ کون ہوگا؟ جیسے میں نے مراد علی شاہ صاحب کے انٹرویو میں کہا تھا کہ یار تم پیدا یہاں ہوئے, پلے یہاں, بڑے یہاں, میٹرک یہاں, انٹر یہاں, NED یہاں, تو تمہیں پھر بھی کراچی آئٹ نہیں کہا جاتا ہے. تو اب اس تصور کو بدلنا ہوگا کہ جو کراچی کے سرزمین پہ ہے اور ہم سے آپ سے زیادہ عرصے سے, 3 گنا زیادہ عرصے سے, وہ پکا کراچی آئٹ ہے. تو میں آپ کو کراچی آئٹ ہونے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اچھا دیکھیے, ان کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ NED انجینئرنگ یونیورسٹی بنے ہوئے 50 سال ہو گئے. اس سے پہلے یہ کالج تھا. تو کالج کے زمانے کے بھی جو لوگ تھے وہ کراچی یونیورسٹی کی ڈگری لیتے تھے. NED کے ڈگری یافتہ سروش لودھی پہلے وائس چانسلر تھے, اور یہ 50 سال میں دوسرے وائس چانسلر ہیں. انہوں نے 1992 میں میکینیکل انجینئرنگ کے NED سے ڈگری لی. اس کے بعد یہ UK چلے گئے, انہوں نے ماسٹرز کیا, اور اس کے بعد 99 میں انہوں نے PhD کیا, اور اس کے بعد سے NED آ گئے, اور ابھی تک NED میں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جب تک رہنا چاہیں گے NED میں رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. تھوڑی سی اپنی آپ ایجوکیشن کی جرنی بتائیے, پھر جو ماسٹرز کرنے گئے, PhD کرنے گئے, کہاں گئے, کیسے گئے, اسکالرشپ ملا نہیں ملا, وہ بتائیے. جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پوڈ کاسٹ میں. ایکچولی میری جرنی شروع ہو جاتی ہے اپنے گاؤں سے, جس کا آپ نے ذکر کیا, اور وہیں پہ ہمارا پرائمری اسکول تھا. وہ کہتے ہیں نا پیلا اسکول, ہم بھی پیلے گئے. پیلے اسکول سے پرائمری کیا, پھر ایک اور پیلے اسکول میں گئے, وہاں ہائر پیلا اسکول. جی ہائر پیلا اسکول, وہاں سے سیکنڈری اسکول کی. اتفاق سے پھر جب میٹرک کر لیا تھا تو میرا ایڈمیشن ہو رہا تھا DJ کالج میں. آئی واز اباؤٹ ٹو گیٹ دا ایڈمیشن, لیکن وہ اس وقت کا جنون تھا, کچھ دوست یار تھے, ان کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا, تو ہم نے دوستوں کے ساتھ جائیں گے. تو پھر ایک اور پیلا کالج ہم نے ڈھونڈ لیا. تو ایگزیکٹلی وہیں سے انٹرمیڈیٹ کیا, اینڈ آئی واز لکی انف کہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد شروع سے ایک خواہش تھی بچپن سے انجینئر بننا, اور میکینیکل انجینئر بننا. اچھا, ویری گڈ. اور اتفاق سے NED میں جب اپلائی کیا تو نام بھی میکینیکل انجینئر میں. یہ میں بتا دے رہا ہوں, میں یہ ایکسیپٹ کروں گا کہ میرٹ میں اس وقت کمپیوٹر سسٹم اسٹاپ پہ ہوتا تھا, کیونکہ کمپیوٹر سسٹم 1-2 سال پہلے ابھی مصیبت اسٹیبلش ہوا تھا. نمبر 2 پہ الیکٹریکل تھا, 3 پہ میکینیکل تھا. لیکن چونکہ میرا انٹرسٹ ہی میکینیکل میں تھا تو میرٹ بھی وہی ہو گیا, اور میرا بھی میکینیکل ہو گیا. تو میکینیکل میں ڈگری کرنے کے بعد جو 4 سال کی ڈگری 5.5 سال میں کرنے کے بعد پھر موقع ملا باہر جانے کا, تو ماسٹرز کرنے میں چلا گیا یونیورسٹی آف ناٹنگھم. میرے پاس 2 آپشنس تھے, obviously امریکہ میں جانے کا اور UK میں, لیکن کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ UK میں 1 سال کی ڈگری ہوتی ہے ماسٹرز, تو آپ وہاں جائیں بہتر ہے. اینڈ یہی میرا تھا, پلان تھا کہ 1 سال میں ڈگری کر لوں گا ماسٹرز, اینڈ دین آئی کم بیک. تو وہاں پر میں گیا, اور الحمدللہ ماسٹر جب کر رہا تھا اور آخری ٹرم میں تھا, تو سم ہاؤ مجھے فیل ہوا کہ آئی شوڈ گو فار PhD ایز ویل. ویری گڈ. اور اتفاق سے مجھے ایک پارشل اسکالرشپ بھی مل گئی وہاں پر. ٹھیک ہے. لیکن اگین وہ ہوتا ہے نا کہ جستجو, تو پھر میں نے دوبارہ وہاں سے ماسٹرز کرنے کے بعد یہاں ایڈمیشن لیا یونیورسٹی آف ناٹنگھم UK میں, جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا تھا, اور اس دوران میں US چلا گیا تھا. اچھا. اور US میں مختلف یونیورسٹیز کو وزٹ کیا تھا ٹو ایکسپلور
the possibilities of admission. تو اتفاق کہیں یا جو بھی 3 یونیورسٹیز میں مجھے آفر ہو گئی تھی ایڈمیشن کی. ون آف دیم واز پین اسٹیٹ یونیورسٹی PhD کی. لیکن جب میں نے ڈیٹیل دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں کے لوازمات کچھ اور ہیں. آپ کو پہلے کورسز کرنے پڑیں گے اینڈ دین آپ ریسرچ میں آئیں گے, تو آپ 5 سال کا نسخہ ہوگا وہاں پر. تو میں نے محسوس کیا کہ لمبا ڈیوریشن ہے, تو دیٹس وائی آئی ڈیسائیڈڈ ٹو کم بیک, کیونکہ یہاں پر مجھے اسکالرشپ ملی ہوئی تھی. پھر میں وہ دوبارہ یونیورسٹی آف ناٹنگھم آ گیا, وہاں میں نے کنٹینیو کیا اور الحمدللہ 1999 میں میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور چونکہ میں نے بتایا کہ مجھے واپس آنا تھا تو آئی کیم بیک. جب یہاں آیا تھا تو مائنڈ میں تو یہ تھا کہ میں کسی انڈسٹری میں کام کروں گا, اور وہاں پر کولیگس کو دیکھا تھا تو PhD کر کے کوئی فورڈ میں جاتا تھا, کوئی کرائسلر میں جاتا تھا, کیونکہ وہاں کے ریسرچ ونگ ہوتے تھے. یہی سوچ کے یہاں آ گیا, اور یہاں پر آٹوموٹیو انڈسٹریز کو میں نے اپروچ کیا کہ بھائی میں آ گیا ہوں, مجھے جاب دیں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو جاب دے دیں گے ایز اے فریش انجینئر, بیکاز آپ کی PhD کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, پڑھانے جائیں آپ ٹیچنگ کریں. تو ان دا مین وائل somehow میں نے NID یونیورسٹی کو اپروچ کیا. کلام صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہی ہیز ڈن لاٹ فار دا یونیورسٹی. تو انہوں نے ان سے ملاقات کی, انہوں نے مجھے آفر کی میکینیکل میں فیکلٹی کی, وچ آئی ڈیڈ ایکسیپٹ. اچھا, اس کے بعد بس یہیں پر ہوں. PhD کے بعد تو ویسے اسکوپ ہی اس کا رہ جاتا ہے میرے خیال میں, اکیڈمکس میں زیادہ رہتا ہے. اکیڈمک یا ریسرچ انسٹیٹیوٹ. جی جی بالکل. نہیں تو اٹس اے رائٹ چوائس کہ آپ NID اب دیکھیں نا یار, آپ وائس چانسلر تک پہنچے, اور کیا مطلب چانسلر تو ہونا نہیں ہے آپ کو. نہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے. جی مختلف, لیکن میرے خیال میں اس وقت میرا ایک شارٹ ٹرم ڈیسیشن تھا کہ میں 1 سال یا 1 سیمسٹر سرو کروں گا, لیکن میرے خیال میں اٹ واز اے رائٹ ڈیسیشن. اٹ واز اے رائٹ, اٹ ہیپن ٹو بی رائٹ ڈیسیجن. جی جی ایگزیکٹلی بالکل. اچھا, NID میں تو مختلف ادوار دیکھے ہیں آپ نے, لیکچر پروفیسر سے لے کے پرو وائس چانسلر تک. کلام صاحب کے پیریڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو میں NID میں شروع میں آنا نہیں چاہ رہا تھا, دا ریزن واز کہ میں نے یہاں کے حالات دیکھے تھے, اسپیشلی مختلف جو حالات خراب ہوتے تھے اور یونیورسٹی بند رہتی تھی. تو آئی ہیڈ دا سیم فیلنگ کہ یونیورسٹی کا حال وہی ہوگا. لیکن جب فرسٹ ٹائم وین آئی گاٹ ان ٹو دا یونیورسٹی تو میں نے دیکھا کہ حالات بالکل بدل چکے تھے. اچھا, کلام صاحب نے جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن کی یہاں پر یونیورسٹی کو چلایا تو ساری چیزیں بالکل الٹا ہو گئیں. مطلب ہمارے دور میں تو اکیڈمک کیلنڈر کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا, یہاں کے دیکھا یہاں اکیڈمک کیلنڈر بنا ہوا ہے. ہمارے دور میں انٹرنشپ کا کانسیپٹ نہیں تھا, یہ انٹرنشپ ہو رہا ہے. تو چیزیں جتنی چینج میں نے دیکھی تو آئی گاٹ اٹریکٹیڈ کہ بھائی نہیں, اب یونیورسٹی چینج ہو گئی ہے, آئی شوڈ کنٹینیو. تو اس طریقے سے مزہ سا اٹریکشن آ گئی. آپ کے زمانے میں اسٹوڈنٹ یونین تھی؟ نہیں, ہم سے 1 سال پہلے اسٹوڈنٹ پہ بین ہو گئی تھی, لیکن obviously یہ تنظیمیں تھیں جو کہ حرکتیں کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہوتا تھا, بالکل ایسے. کیونکہ اسٹوڈنٹ یونین کے زمانے میں تو کافی شکایتیں تھیں نا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بلیک میل کرتی تھی ٹیچرس کو. ایسا ہی تھا. اور دوسرا آپ صحیح فرما رہے ہیں, جیسے ان کا ایک رول ہوتا تھا ڈیسیشن میکنگ باڈیز میں بھی, سینڈیکیٹ میں, سینٹ میں لوگ ہوتے تھے. لیکن ہمارے دور میں اسٹوڈنٹ یونین تو نہیں تھے, لیکن طلبہ تنظیموں نے آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ پازیٹیو رول ادا نہیں کیا اس وقت, جس طریقے سے وہ چلاتے. اپنا ایجنڈا ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی, اپنے ایجنڈے پہ چلتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام صاحب نے اس یونیورسٹی کو دوبارہ ٹریک پہ ڈالا. بالکل ایسا ہی ہے. اکیڈمک کیلنڈر انٹروڈیوس کیا, انٹرنشپ انٹروڈیوس کی, اور پھر سروج صاحب اس کو آگے لے کے چلے. اس کے بعد حافظ کلام صاحب کے بعد ہمارے افضل حق صاحب آ گئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا, آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ یونیورسٹی میں فائنینشیل کرائسس بھی تھے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی فنڈنگ اس طریقے سے نہیں ملی جس کی وجہ سے ہم اس سچویشن میں چلے گئے. تو اس میں obviously افضل حق صاحب کا کافی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ایکسپینڈیچرس کو کافی حد تک کنٹرول کیا. اینڈ دین سروج صاحب آئے, تو سروج صاحب کی جو کئی ایک چیزیں ہیں, لیکن جو چیزیں جو کہتے ہیں نا ورتھ مینشننگ ہے, ایک تو یہ کہ انہوں نے گورنمنٹ کوریڈورس میں اپنے آپ کو اتنا وہ ان کیا تاکہ یونیورسٹی کی فنڈنگ زیادہ سے زیادہ لی جا سکے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ بھی کیا کہ المنائی کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو اتنا روبسٹ اینڈ اسٹرانگ کیا جو پہلے کبھی نہیں, تو اس کی مثال نہیں ملتی. تیسری چیزیں ریسرچ کو ذرا فوکس کیا, تو انہی کے دور میں کئی ریسرچ سینٹرس ہمارے بنے جس میں ہم اس طرح بھی کافی ایکٹیو طریقے سے ان ہو گئے تھے. اچھا, اب سروج لودھی صاحب 8 سال رہے,
اور آپ بھی 8 سال ان کے اسسٹنٹ رہے پرو وائس چانسلر. جی جی بالکل ایسے. افضل کے ساتھ بھی پرو وائس چانسلر تھے؟ نہیں، افضل صاحب کے سے پہلے ہمارے 2 پرو وائس چانسلر تھے، لیکن جب ان کا دونوں کا ٹینیور ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ سلاٹ خالی ہی تھا. اچھا. سروج صاحب نے آ کے میرا کیس موو کیا. اچھا. میرے خیال میں سروج صاحب آ گئے تھے مارچ کے مہینے میں، اینڈ دین انہوں نے فوراً ہی میرا کیس موو کیا فار دا پرو وائس چانسلر. تو جولائی کے مہینے میں میرا جو ہے جون کے مہینے میں. تو دونوں نے یہ 8 سال جو ہے نمبر 1 اور نمبر 2 پوزیشن پہ. ایگزیکٹلی ایسے ایسے بالکل ایسے. دیکھیں ڈاکٹر سروج نے تو اس کا بار بہت اونچا کر دیا ہے یونیورسٹی کا، اسٹینڈرڈ وائز، شہرت وائز. آپ کے لیے کتنا مشکل ہے اس کو اس سے آگے لے کے جانا؟ دیکھیں یہ بالکل اہم سوال آپ نے کیا. آنیسٹلی اسپیکنگ جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ پہلے تو اس لیول کو مینٹین کرنا. ماشاءاللہ، دیٹس اے امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بعد آگے تو بڑھی جائیں گے. بڑھی جائے گی انشاءاللہ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سروج صاحب کا جو طریقہ تھا نا ایڈمنسٹریشن کا، وہ یہ تھا کہ وہ ٹیم بناتے تھے. ٹھیک ہے. اور ٹیم جو ہے وہ چلاتی تھی چیزوں کو، اور انہوں نے پاورز بھی اپنی ڈیلیگیٹ کیے تھے، لوگوں کو دیے تھے. تو ماشاءاللہ سے ایک اچھی چیز ہے این ای ڈی یونیورسٹی کی، جو کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ اٹس اے ٹروتھ کہ جو ٹیم ورک اور جو ڈیڈیکیشن لوگوں میں یہاں پر ہے مجھے ہارڈلی کہیں نظر آتی ہے. تو اس حوالے سے چاہے ہمارے ڈینس ہوں، چاہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہوں، چاہے ڈپارٹمنٹل چیئرپرسنس ہوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ واٹ ہی اور شی از سپوز ٹو ڈو، اور اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرے. تو اتنی اچھی ٹیم ملی ہوئی ہے میرے خیال میں. اللہ تعالیٰ کی اگر مدد رہی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کو اور انشاءاللہ آگے لے جانے. اچھا، مطلب آپ تو آلریڈی لائجین میں ہو گئے سب کے ساتھ، وائس چانسلر پرو وائس چانسلر رہے تھے. جی. سروج صاحب خود کہتے ہیں کہ بھائی میں تو زیادہ تر ٹریول کرتا تھا، تو پہلے چلاتے تھے یونیورسٹی. یہ بھی بڑائی ہے ان کی. یہ بڑائی ہے ان کی. یہ ہر کامیاب آدمی اور بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے کو کریڈٹ اپنی ٹیم کو ضرور دیتا ہے. جی جی ایسے. دیکھیں جو لوگ کریڈٹ نہیں دیتے نا وہ خود ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی بالکل. تو یہ ہے. تو اچھا اب یہ کہ چلے آپ نے کہا کہ اگر میں برابر بھی کر لوں تو بہت اچھا ہے. ایک جنرل شکایت جو ہے المنائی کو کہ این ای ڈی کی رینکنگ اتنی کم کیوں ہے، اس پہ کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ بالکل ایک جائز ان کی ایک آبزرویشن ہے. اس میں ایسا ہے کہ جب میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کیا تھا اور ابھی obviously اس پوزیشن پہ میں آ گیا تو اس کو میں ڈیٹیل میں خود پرسنلی مانیٹر کر رہا ہوں. جو میں نے 2-3 چیزیں آبزرو کی ہیں اس کو میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں. سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہمارے جو نمبر آف پبلیکیشنس ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا. اب پبلیکیشنس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ اچھے Q1 Q2 کیٹیگری کے جرنلس میں آپ پبلش کریں گے تو ان کے پرنٹنگ چارجز وغیرہ وہ کرتے ہیں وچ از ہیوج اماؤنٹ آف منی. تو میں نے ایک ٹاسک دیا ہوا ہے یہاں پر کہ ہم ذرا ورکنگ کریں کہ کہاں سے ہم فائنانس کو ڈائیورٹ کریں گے ریسرچ ہیڈ میں تاکہ اس چیز کو ہم کور کر سکیں. یہ رینکنگ میں بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. بہت کاؤنٹ ہوتی ہے. اچھا. دوسری جو اہم چیز ہے جس کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اور انٹرنیشنل فیکلٹی یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. بہت میٹر کرتی ہے. اور آپ کے زمانے میں بھی ہوگا ایم شور، لیکن ہمارے زمانے میں یہاں پر بہت زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے تھے کراچی این ای ڈی یونیورسٹی. ہمارے زمانے میں تو بہت ہوتے تھے. جی جی بالکل. فلسطین سے پتہ نہیں کہاں ترکی سے، فلسطین سے، ماریشس سے، سری لنکا سے، سب جگہ سے تھے. پھر بیچ میں ہمارے جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے حالات ایسے بگڑ گئے کراچی بھگا دیا ان کو. بھگا دیا. ابھی آپ کو یہ فارنرس نارتھ میں ملیں گے، لاہور میں، اسلام آباد میں ملیں گے، لیکن یہاں پر نہیں پریفر کرتے ہیں. تو جب تک ان کو ہم اٹریکٹ کر کے دوبارہ نہیں لے کے آئیں گے تو اس پرٹیکولر کیٹیگری میں بھی ہمیں کم رینکنگ ہوگی. تو یہ 2 میجر چیزیں جن کو ہم ایڈریس کر لیں تو I'm pretty sure کہ ہم کافی. اچھا اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ پرابلم کیا ہے اور پھر اس کی طرف بڑھیں تو مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ماشاء اللہ یو آر ویری کلیئر مائنڈیڈ کہ اس کو ہمیں یہ کرنا ہے، پھر ہمیں اس طرح آگے بڑھنا. دیکھیں مطلب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں وی آر ڈوئنگ گڈ اور یہ تمام چیزیں غلط ہیں تو دیٹس ناٹ فیئر. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ بہت اچھے بھی ہیں پھر بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے نا. ایگزیکٹلی بالکل. اس کا مکمل ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس سے پہلے تو سارے مراحل ترقی کے جی ہاں اس کے کرنے کے. اچھا تو یہ آپ کا پلان ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارا جو بچہ نکلتا ہے ابھی ہمارے پاس کتنا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ہر سال، ہم کتنے بچے لیتے ہیں؟ دیکھیں ہر سال تھوڑا بہت ہم بڑھا لیتے ہیں. پچھلے سال ہمیں تقریباً 2900
50 کے قریب لیے تھے. اس دفعہ 3000 سے زیادہ سے ہوا ہے 3060. اچھا 3060 بچے ہم لے رہے ہیں, اور تاکہ 2-3% ہم بڑھاتے ہیں, سے زیادہ نہیں بڑھاتے. تو ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ کوئی 10-12 ہزار ہے, 11 ہزار تقریباً 9000 کو ٹچ کر رہی ہے انڈر گریڈ کی. اگر ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کو ملا کے تو 11000 پلس ہے. اچھا, بلکہ 12000 کو ٹچ کر رہی ہے, لیکن انڈر گریڈ کے 9000 پلس ہیں. اور ہمارے پاس فیکلٹی کتنی ہے؟ فیکلٹی ابھی ہم ایٹ دا ٹیون آف اراؤنڈ 600 ہے. 600. اس میں پی ایچ ڈی کتنے؟ پی ایچ ڈی 400 کے قریب. 400 پی ایچ ڈی؟ جی ماشاء اللہ, پی ایچ ڈی تو کافی بڑھ گئے آؤٹ آف 600. جی. ڈز اٹ کنٹریبیوٹ فار دا رینکنگ؟ It does of course. کیونکہ یہ ماشاء اللہ سے ہر سال بڑھتی جا رہی نا. مثال کے طور پر پچھلے کنووکیشن میں 18 پی ایچ ڈیز نے ڈگری لی. پچھلے کنووکیشن میں 21 لوگوں نے لی ہے. اچھا, اس دفعہ میں امید کروں 25 سے 26 کے قریب آ جائیں گے. تو یہ نمبر آہستہ آہستہ بڑھ اس سے رینکنگ بھی رینکنگ کا, کیونکہ وہ نکالتے ہیں پی ایچ ڈی فیکلٹیز وتھ امنگسٹ دا ٹوٹل. ہمارا بچہ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. ہمارے جتنے بچے گریجویٹ یہاں کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی 2 چیزیں ہوتی ہیں. کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں, ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی میں آرام سے ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ وداؤٹ ڈوئنگ اینی فردر کورسز, ایکویلنسی ہے, مطلب بالکل ایکویلنسی ہے. دوسری بات یہ کہ جتنے فنڈنگ ایجنسی, چاہے ایراسمس کا ہو, چاہے جتنے باقی ہیں, وہ بھی ان کی ڈگری کو فلی ریکگنائز کرتی ہے, ایکسیپٹ کرتی ہے, تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ان کو. اچھا, کتنے % بچہ ہمارا چلا جاتا ہے باہر ماسٹرز کرنے؟ ویری کرتا ہے سال بہ سال, لیکن آن ایوریج میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 40-50% باہر چلا جاتا ہے. جی ہاں. کتنے % بچے کو ہمارے نوکری مل جاتی ہے ود ان 1 ایئر؟ ڈپینڈس اپان دا ڈپارٹمنٹ. اور ڈپارٹمنٹ جیسے فار ایگزامپل کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر وہی جلدی مل جاتی ہے, کچھ میں زیادہ سے لیٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اکانومی آف دا کنڈیشن پہ ڈپینڈ, آف دی کنٹری پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب کمپیوٹر سائنس ہے, میکینیکل ہے, یہ وہ ہیں جہاں پہ کوئکلی اب جاب مل جاتی ہے, تو ان کو ود ان 6 months جاب مل جاتی ہے. سوائے ان بچوں کی جو بچوں کی یا بچیوں کی جو جاب نہیں کرنا چاہتے. بچیوں کی تو شادیاں ہو جاتی ہیں, ویسے ہی ہو جاتی ہیں. اب کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے فار ایگزامپل ہم نے مٹیریلس ہے, میٹلرجی ہے, اس میں ملتا ہے ذرا لیٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر ہمارے میٹل انڈسٹریز ایسا پیچھے, اس لیے ان کو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الحمد للہ میکینیکل کو ٹائم لگ جاتا ہے. نہیں, مٹیریلس اور میٹلرجی, لیکن میکینیکل کا جلدی ہو جاتا ہے. میکینیکل کے لیے اوپننگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. پیٹرولیم انڈسٹری ہے, پروسیس انڈسٹری ہے, اور مدر انڈسٹری ہے نا, مدر انجینئرنگ. ہمارے پاس کتنی اس وقت فیکلٹیز ہیں, یعنی کتنے ڈسپلنز ہیں ہمارے پاس؟ اوکے, ہمارے پاس اس کراچی میں ہمارے پاس 33 پروگرامس ہیں, جس میں آبویسلی ایک ہمارا آرکیٹیکچر اور ڈیولپمنٹ اسٹڈیز سٹی والے کیمپس میں, اور بایو میڈیکل ہمارا ایلیجے کیمپس میں. تو یہ 3 نکال کے بغیر 30 اس مین کیمپس, جس میں اردو بھی, انگلش بھی ہے, شاید لنگوسٹک بھی ہے. انگلش لنگوسٹک بھی ہے, اکنامکس بھی ہے, اکنامکس اینڈ فائنانس بھی ہے, اور ہمارا جو ہے ٹیکسٹائل سائنسز بھی ہے. اس کے یہ بتائیں, میں نے سروج صاحب سے بھی سوال پوچھا تھا کہ آپ کا نام ہے NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, تو اس میں انگلش اور اکنامکس اور اس میں فائنانس کیوں ہے؟ یہ سوال کئی دفعہ پہلے بھی پوچھا گیا, مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ آپ انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں تو آپ اس ڈومین میں کیوں گئے. دیکھیے, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ کراچی میں لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس گیٹ گریجویٹ دیر انٹرمیڈیٹ, ان کے لیے اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. اور اگر اپرچونیٹیز اگر چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹ کو آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے, وہاں پر مل جاتا ہے, لیکن ایوری باڈی ڈیزروس کوالٹی ایجوکیشن. تو ہمارے ساتھ یہ تھا کہ NED یونیورسٹی نے اس کو ایک چیلنج سمجھ کے اسٹارٹ کیا تھا کہ بھی ہم نے کوشش کرنا جتنا میکسیمم نمبر آف اسٹوڈنٹس کو ہم ایڈمیشن دے سکیں ہم دے لیں. اب جتنے ٹریڈیشنل انجینئرنگ پروگرامس ہیں اس کی تو کیپنگ ہم کر چکے تھے, بیانڈ دیٹ وی کوڈ ناٹ گو. فار ایگزامپل میکینیکل میں 260 کی ایڈمیشن ہے, سول میں 260 ہے, الیکٹریکل 260, اس کی بیانڈ نہیں جا سکتے, پاکستان انجینئرنگ کونسل میں الاؤ نہیں کرتی. اچھا. تو اسی طرح کے جتنے پروگرامس کی کیپنگ ہو چکی تھی, اب ہم نے کہا کہ کون سے پروگرامس ہیں جن میں ہم کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے جو انالیسس کی تو ہم نے دیکھا کہ اپلائیڈ کیمسٹری ہے, انڈسٹریل کیمسٹری, اپلائیڈ فزکس ہے, یہ وہ ایریاز ہیں جس میں ہم بچوں کو اپلائیڈ سائڈ میں پڑھا سکتے ہیں. ان دا مین وائل پھر ہمیں ذرا فردر اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ انگلش لنگوسٹک از آلسو این ایریا جہاں پہ بچے آتے ہیں, اور سمہاؤ باقی جو ہمارے سسٹر یونیورسٹی اس میں
کئی جگہوں پہ اس پروگرام جو آفر کرتے تھے اس کو ڈسکنٹینیو کیا. جب ڈسکنٹینیو کیا تو ایک خلا آ گیا, ایک گیپ آ گئی, تو اس کو فل کرنے کے لیے پھر ہمیں اس طرح کے پروگرام سے اسٹارٹ کرنا. بنیادی طور پہ یہ جو آپ کے 4-5 پروگرام ہیں یہ ان بچوں کے لیے ہے جو کہ FSC کرتے ہیں اور وہ جاب مارکیٹ میں جانے میں ان کو مختلف انسٹیٹیوٹ میں جانے میں پرابلم ہوتی ہے یا کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوتی, تو آپ جو ہے ان پروگرامز کے تھرو ان بچوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. ناٹ اے بیڈ آئیڈیا کہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے, اسی میں اگر بچے پڑھ جائیں تو کیا حرج ہے, دیٹس گڈ. ہماری فیس کتنی ہے ایک سال کی؟ دیکھیں ہماری جو میکسیمم فیس ہے پر سیمسٹر 55,000 ہے. 55,000 میکسیمم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم فیلوشپ بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو بیسڈ اپون دیئر پرفارمنس. اگر فار ایگزامپل کسی بچے نے 3 سے ابو کیا ہے تو ہم اس کو سلیش کرتے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں اس کو فیس میں. اسی طریقے سے مختلف وہ ہے, پرووائڈیڈ کہ اس کے کوئی فیلور نہ ہو, کورسز فیل نہ ہو, کورس پاس ہو, تو اس طریقے سے ہم فیلوشپ دے دیتے ہیں تو بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس میرٹ پہ نہیں آتا تو یہ اور شی از سپوز ٹو پے دا ٹوٹل فیس 55. اچھا, لڑکی لڑکوں کا کیا تناسب ہے؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ. انجینئرنگ یونیورسٹی میں عموماً یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ لڑکے زیادہ ہوں گے, لیکن ہمارے پاس اراؤنڈ 42% بچیاں ہیں. 42% بچیاں اور 58% بچے ہیں. جی آلموسٹ برابر ہو گئے. جی ایسا ہی ہے. یہ ایک دفعہ بچی تو ویسے بھی 2 پہ بھاری ہوتی ہے, ڈبل ہو گئی. ایک دفعہ ایک ٹیم آئی تھی فرانس کے مختلف یونیورسٹیز کے ریپرزینٹیٹیو تھے, تھرو ہائر ایجوکیشن کمیشن آئی تھی. جب ان کو یونیورسٹی وزٹ ہم نے کرایا تو انہیں ہر جگہ یہ بچیاں دیکھی تو انہیں مطلب انہوں نے سوال پوچھ لیا کہ آپ کے یہاں بچیاں کتنی ہیں, کیونکہ ہمیں بچیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں. تو انہیں یہ نمبر جو بتایا تھے, دے ور سرپرائزڈ کہ بھئی ہمارے یہاں بھی اتنے زیادہ بچیاں نہیں آتی. اچھا, پھر یہ کہ ایک ایسے ملک میں جہاں کا تاثر یہ ہے کہ برقع پہن رہے ہیں اور شٹل کاک چل رہی ہے, لڑکی کا باہر نکلنا منع ہے, وہاں پہ 42% 4,000 بچیاں پڑھ رہی ہیں. جی ہاں, تو بڑی بات ہے. اور ماشاء اللہ سے اگر آپ کنووکیشن میں دیکھیں پوزیشن ہولڈرس, بچیاں 70% بچیاں ہوتی ہیں. یار آپ لوگ ایک میرج بیورو بھی کھول لو نا تاکہ رشتے بھی یہیں ہو جائے. کبھی کبھار تو سوچ یہ ہوتا تھا کہ ایسی کسی نے کہا تھا کہ بھی یار آپ لوگوں کو کوٹا رکھنا پڑے گا لڑکیوں کا, کیونکہ نمبر بڑھتا ہی جا رہا ہے بچوں کا. ہمارے مطلب میری اپنا تھیوری تو یہ ہے کہ بچیوں کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے, ارسپیکٹو کہ وہ نوکری کریں یا نہیں کریں. ایک پڑھی لکھی ماں کا جو رویہ ہوتا ہے نا اگلی جنریشن کے کو بنانے میں, اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بالکل صحیح فرمایا. بہت میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچی نہیں پڑھی رہے, یہی ہوا نا کہ آگے نوکری نہیں کی. یار یہ 4 بچوں کو جو پڑھائے گی نا, یہ اس کی تعلیم کا صدقہ ہے. ایسا ہی بالکل. پڑھی لکھی ماں جو ہوتی ہے, پڑھی لکھی ماں کا امپیکٹ اور ہوتا ہے, بچوں کو اس کشادگی لاتی ہے دماغ میں. ایسا ہی. تو بچوں کو تو بہرحال پڑھنا چاہیے. اسٹوڈنٹ یونین کے حق میں ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین, جیسے میں نے بتایا کہ میں نے یہاں پر اسٹوڈنٹ یونین کو تو نہیں دیکھا تھا کیونکہ پہلے ان پہ بین لگ گیا تھا, لیکن ان کے جو کارنامہ ہے تنظیمیں, وہ بغل بچہ تنظیمیں بہت دیکھی تھیں, اور جو ٹیریبل کنڈیشن تھی وہ میں نے دیکھی ہیں, جو یہاں پر مرڈر ہوئے تھے وہ بھی میں نے دیکھے تھے امپلائی کی. لیکن میں نے اسٹوڈنٹ یونین UK میں بھی دیکھے ہیں, انٹائرلی ڈفرینٹ. اگر بھی اسی کی پیداوار ہے سر, ہم بھی اسٹوڈنٹ یونین میں رہے. تو اگر جو UK میں جو اسٹوڈنٹ یونین ہے جو پازیٹیو کام کرتی ہے وداؤٹ ہیونگ اینی پولیٹیکل سپورٹ, تو پھر ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ یونین. لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی پولیٹیکل سپورٹ, یہاں تو ان کی چھوٹی تنظیمیں بن جاتی ہیں بڑی پارٹی. اگر یہ اپنے ہٹا دیں, جو کہ نہیں ہٹائیں گے, اگر یہ سپورٹ ہٹ جائے تو آئی وڈ گو فار دا اسٹوڈنٹ یونین. لیکن جب تک ان کی سپورٹ ہے اور یہ یہیں سے یہ مشرومنگ گروتھ کرتے ہیں اپنے کارکنوں کی, تو یہ نہیں چلے گا. اگلے 10 سال میں NED وہ کہاں دیکھتے ہیں؟ اگلے 10 سال میں انشاءاللہ ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی میں ایٹ لیسٹ ابو ٹاپ 200 یا 250 میں انشاءاللہ دیکھیں گے. بچوں سے کیا امید ہے فیوچر میں؟ دیکھیں بچے اچھے آ رہے ہیں, اور یہ تو ہماری شروع سے ایک رہی ہے پازیٹیو پوائنٹ کہ جتنے ٹاپ میرٹ بچے ہوتے ہیں وہ NED کو فرسٹ پریفر کرتے ہیں, یا نہیں ہوتا پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو وی آر گیٹنگ گڈ اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز گڈ فیکلٹی. لیکن اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. کچھ آ جاتے ہیں ایسے جن پہ زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ میرے جیسے اچھے بچے میں مل جاتے ہیں. کبھی خوشی ہوتی ہے کہ جہاں ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے وہاں کے وائس چانسلر بن گئے؟ سر میرے خیال میں فخر کی بات ہے.
میں بتاتا ہوں کہ تقریباً 1.5 مہینے ہو گئے ابھی تک مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ یہ ہو چکا ہے لیکن یہ بالکل فخر کی بات ہے. اور مجھ سے زیادہ میں دل کی بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ یہ میرے پیرنٹس کے لیے ماشاءاللہ فخر کی بات ہے, میرے علاقے کے لیے, کیونکہ ایوری باڈی ان مائی وہ فیل کرتے ہیں کہ یار مطلب ہمارا آدمی جو ہے اس پوزیشن پہ آ گیا. اچھا, آپ سے پہلے بھی ایک جوکیو تھے یہاں, میرے زمانے میں پرنسپل تھے. جی علی نواز جوکیو صاحب. علی نواز جوکیو صاحب وہ پرنسپل تھے کالج کے, جب کالج کا زمانہ تھا بالکل ایسے تھا. لیکن ہمارے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, جس کراچی کے سبب کا جو آپ نے ذکر کیا ملیر کا, وہاں سے اس پوزیشن پہ کوئی نہیں آیا. اور ہمیں ٹرائب میں بھی کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ وائس چانسلر, بڑے فخر کی بات ہے. وائس چانسلر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جی بے شک. آپ کی ٹریننگ میں وائس چانسلر بننے میں, ٹریننگ میں خاص طور پہ سروش لودھی کا کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں سروش صاحب نے تو ہر معاملے میں مجھے ساتھ رکھا, اور بلکہ سروش صاحب کے ساتھ تو میری جو ایک وہ تھی نا, وہ جب ڈین تھے میں بھی ڈین تھا, تو ہر چیز ہم باہم مشورے سے کرتے تھے. وہ میرے پاس آتے تھے, بیٹھ جاتے تھے, میں ان کے پاس چلا جاتا تھا, چیزیں مشورے سے کرتے تھے. لیکن جب میں پرو وائس چانسلر بن گیا تو آبویسلی ان کا ڈائریکٹ ٹیم ممبر بن گیا, تو جو چیزیں ہوتی تھیں ہم مشورے سے کرتے تھے. لیکن سروش صاحب کی جو اچھی بات ہے کہ جب کوئی چیز گائیڈ کرنا ہوتا تو وہ نہیں دیتے تھے, انڈیکیشن نہیں تھے کہ مجھے گائیڈ کر رہے ہیں, وہ بتاتے کہ لیٹس ڈو اٹ دس وے, تو یو ول گیٹ دا لیسن. سروش صاحب تو بہت کمال کے آدمی سر. آخری سوال, NED انجینئرنگ یونیورسٹی کو پیروں پہ کھڑا کرنے پہ مراد علی شاہ کا کتنا حصہ ہے؟ سر سچویشن ایسی آ گئی تھی کہ وی ور ان ڈیپ ٹربل. اچھا. اور یہ ابھی کی بات ہے, سروش صاحب کے دور کی بات نہیں ہے, بیفور دیٹ. جب مراد علی شاہ صاحب منسٹر فار فائنانس تھے گورنمنٹ آف سندھ میں, اور افضل حق صاحب ہمارے وائس چانسلر تھے, تو اس وقت ان کو افضل حق صاحب نے سروش صاحب سے بات کی, اینڈ دین دے وینٹ ٹوگیدر, اور مراد علی شاہ صاحب سے بات کی. تو میرے خیال میں ود ان فیو ڈیز انہوں نے جو فرسٹ ہمیں گرانٹ دی تھی, جس کی وجہ سے کم از کم گاڑی آگے چلی, جو پہلے رکی ہوئی تھی اس ذرا سے چلنے لگی. دین آفٹر ورڈس پھر سچویشن سے بنتی گئی کہ ڈیورنگ اس ٹینور بفور سندھ HCC کیم انٹو ایگزسٹنس, ہمارے کم از کم جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ لون تھے انٹرنل اور ایکسٹرنل وہ ختم ہو گئے تھے, اینڈ دیٹس بیکاز آف مراد علی شاہ. اچھا. اور پھر اس کے بعد پھر کنٹینیوس سپورٹ آ گیا, اور یہ سپورٹ بعد میں تو آ گئی, وہ صرف NED کے لیے نہیں تھی, پورے یونیورسٹیز ان سندھ پروونس میں تھی. تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے, اور اسپیشلی NED یونیورسٹی کے حوالے سے میرے خیال میں. اور ویسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی منسٹر ہو, کوئی بھی چیف منسٹر ہو, پرائم منسٹر ہو, کسی نہ کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, لیکن جو انگیجمنٹ بلڈ گروپ, تو مراد علی شاہ صاحب نے جس طریقے سے NED کے لیے کیا, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے کسی بھی نہیں, وہ تو بھائی وہ تو ان کو تو میں نے دیکھا ہے کہ NED میں آ کے بچہ بن جاتے ہیں. جی بالکل بچہ ہے, کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں, قائقے لگا رہے ہیں, لطیفے کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایک چیز ایڈ کر لوں کہ میرا انٹرویو تھا وائس چانسلر کے لیے, تو وہ جس قسم کے سوالات پوچھ رہے تھے, تو آئی ریئلائز کہ ان کا کافی ایک کہتے ہیں نا ایک درد محسوس ہوا NED کا. تو آخر میں نے کہا کہ سر آپ سے یہ کہ جو بھی ڈیسیشن ہو جائے, لیکن وی وانٹیڈ ٹو انوائٹ یو کہ ہمارے کچھ بلڈنگس ہیں جو کہ آپ نے فنڈنگ کی گورنمنٹ آف سندھ نے, تو ان کی انوگریشن کرنی ہے, تو آپ سے ٹائم لینا ہے. ان کا جواب تھا اینی ٹائم فار NED یونیورسٹی. یہی نا, وہ یہ کہتے ہیں اینی ٹائم. ابھی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, جی فون آ گیا, آ جاؤ 1 گھنٹے میں, ورنہ وزیر اعلیٰ ہے, ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ NED کا راستہ ہے. تو ویل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے میں نے کچھ آف دی ریکارڈ بھی باتیں کی, کوئی آن دا ریکارڈ بھی باتیں کی, بے تکلفی کی بھی باتیں کی, اس لیے کہ جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو عام سامع کے لیے, عام ناظر کے لیے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک تمیز کے دائرے میں بات کرتے رہیں, وہ اکیڈمک ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے اس عہدے پہ. سروش لودھی صاحب کو, مراد علی شاہ صاحب کو سب سلامت رکھے. یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے, ہمارے شہر کا ادارہ ہے, ہمارے اپنے بچے یہاں پڑھتے ہیں, اسی طرح پڑھتے رہے, اپنے گھر والوں کا, اپنے خاندان کا, جیسے آپ نے اپنے گاؤں کا نام روشن کیا, اسی طرح نام روشن کرتے رہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. امید ہے کہ آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئے گا. اگلے ہفتے کسی نئے پوڈ کاسٹ, نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.